بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس سے امید رکھی جائے، اور وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے محتاجی بیان کی جائے، کیونکہ وہ اس کے لائق ہے، اور اسی لیے اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اگر زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھو، اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا خیال بھی دل میں آیا نہیں ہوگا۔ اے بادشاہت کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتا ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتا ہوں، اور ایسی خوشخبری عطا کر دے جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، اور نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہیں اور تکلیفیں بھی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، لیکن ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ اے میرے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔ قرآن کریم گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ پہاڑ تھا جس کی بلندی نے بچایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا۔ سوئے ہوئے لوگ 300 سال بعد اٹھ گئے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ مت کہو کہ یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ یہ کہو کہ اے میرے رب، میرے لیے آسانی فرما۔ مذہب کی حقیقت دو لفظ میں ہے، اللہ کا ڈر اور بندوں کی خیر خواہی۔ خدا حالات کی زبان میں بولتا ہے، عقل والے اس کو سن کر رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور جو بصیرت سے کام نہیں لیں وہ تاریکیوں میں بھٹکتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے ہوئے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم پر اپنی مدد بھیجے گا، اور تم جان جاؤ گے اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ ادھورا نہیں رہتا۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں اور ہر کسی کی آزمائش بھی الگ ہے، ہر کسی کی کہانی الگ ہے تو سبق بھی الگ ہے۔ اس لیے کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت بڑی عطا ہے۔
दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। इंसान नहीं जानता कि अल्लाह कब किसे कहां किस तरह अपने बंदे को अपने ही बंदों के शर से बचाता है। हम सिर्फ ताल्लुक टूटता देखते हैं, मगर उससे जुड़ा शर देखने वाली आंख इंसान के पास नहीं है। मगर वो रब खूब जानता है और वो बड़ा जानने वाला है सीनों में छुपे राजों और नियतों को। वो अल फतह है, जो दरवाजे तुम्हें बंद नजर आ रहे हैं वो उन्हें खोलने वाला है। ये जो मुश्किलें तुम्हें बड़ी लग रही हैं वो उनका हल करने वाला है। इस दुनिया में वो हम पर अपनी रहमत और हिदायत के रास्ते भी खोलने वाला है ताकि उसकी हिकमतों को हम जान सकें। बस तुम्हें अपने रब पर यकीन रखना है। अपने गुनाहों के लिए तौबा करनी है ताकि तुम्हारे गुनाह तुम्हारे रब्बुल फतह के फैसलों के दरमियान हाइल ना हो। हर हाल में बस उसी से मदद मांगनी है। अल्लाह के आगे किया गया एक सजदा तुम्हारे हर मसले को सुलझा कर रख देगा। जिस चीज पर हमारा दिल अटक जाता है अल्लाह ताला उसी चीज से आजमाता है। हमारा सब्र, हमारा तवक्कुल और हमारा ईमान। और फिर जो अपनी आजमाइश में पूरा उतरा उसको अल्लाह ताला ऐसी चीज अता करेगा जो उसने गुमान तक न की हो। अल्लाह की मोहब्बत इतनी खास है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सिर्फ सर झुकाए बैठा रहे और कुछ भी ना बोले तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को ये बात समझा दी हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। इंसान का माजी कितना ही गुनाहों से भरा हुआ क्यों ना हो, मगर उसको याद रखना चाहिए कि उसका मुस्तकबिल अभी भी बिल्कुल पाक है और उसका रब भी बहुत मेहरबान है जो तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रखता है, कभी बंद नहीं करता, बशर्ते कि इंसान दस्तक देना बंद ना कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत दर्द महसूस कर रहा हूँ, रेजा रेजा होकर बिखर रहा हूँ, मुझे थाम ले। जिस मौजिज़े की आपसे उम्मीद लगाए बैठा हूँ वो कर दीजिए, बेशक आप ही कादिर हैं। मेरी दुआ पर कुन फरमाकर मुझे सुकून दे दे। मेरी ख्वाहिश बहुत छोटी है, आपकी रहमत बहुत वसी है। मेरे साथ नरमी का मामलात फरमाकर मेरी अधूरी दुआओं को पूरा कर दे। बेशक आप बहुत मेहरबान सुनने वाले हैं, मेरी परेशानियां दूर फरमा दें। जानते हो अल्लाह के प्यारे बंदे कौन होते हैं, वो कभी मायूस नहीं होते, अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद नहीं रखते, हर मुश्किल वक्त में सब्र से काम लेते हैं, सिर्फ अल्लाह को अपना हमदर्द मानते हैं। वो लोगों की बातों से दिल छोटा नहीं करते, वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करते हैं। उनका यकीन कभी नहीं टूटता और न ही कमजोर होता है। ये लोग हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और कभी नाशुक्री नहीं करते। वाक़ियात, हादसात और हालात खुद पैदा नहीं होते बल्कि पैदा किए जाते हैं। पता है ये कौन पैदा करता है, ये हमारा रब पैदा करता है। किसी का जिंदगी में आना और चले जाना इत्तफाक नहीं होता, हर चीज बजाय मसलिहत पोशीदा है। आप जब खुद उसकी तरफ नहीं जाते तो आपको उसकी तरफ खींचकर बुलाया जाता है। अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना सीखें, बिना किसी गर्ज और दिखावे के लोगों के काम आया करें, उनके दुख बांटें। आपकी तरफ से तसल्ली का एक बोल उन्हें जीने का हौसला देगा। जहां हाथों से मदद मुमकिन ना हो वहां लफ्जों से थाम लिया करें। अल्लाह आपके लिए वहां से रास्ते निकालेगा, आप हैरान रह जाएंगे। गुस्सा बज़ाहिर दूसरे के खिलाफ होता है, मगर उसकी कीमत हमेशा खुद गुस्सा करने वाले को अदा करनी पड़ती है।
اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت میں پھٹ جائے۔ مجھے نہیں پتا میرے مستقبل کے خدشات کا حل کیسے نکلے گا، لیکن مجھے ایک بات پتا ہے کہ مجھے بس اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اور وہ پھر مجھے ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کی مجھے خواہش ہے، کیونکہ معجزے تو یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سوچے پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہش کب پوری کر دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ پر بس اتنا واجب ہے کہ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا کر جوڑ لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دیں تب بھی پھر سے ناتا جوڑ لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے پکارنا کتنا عزیز ہو۔ کچھ دعائیں تمہیں بار بار مانگنی پڑتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے قریب پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر تمہارے دماغ سے نکال دیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں تمہارے ہی مقدر میں ہوتی ہیں، لیکن وہ تمہارے دل سے نکلنے نہیں دیتا تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ ان دعاؤں کے لیے سجدہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، بس قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہاری سوچے ہوئے وقت سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ تمہاری کہانی اب یہاں اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ راستہ بنا رہا ہے۔ بے فکر رہو، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہے۔ ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے، جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا قبولیت کا اشارہ ہے۔ بہت جلدی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے اوڑھے گئے دوپٹے اور پہنی گئی ٹوپی کی بھی اہمیت ہے، اور تمہیں لگتا ہے تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ رب کے حضور سجدے میں جھکنے سے پہلے تمہیں قبول کیا جاتا ہے اور پھر سجدہ کرنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ بے یقینی بے عملی ہے، یقین عمل کو مکمل کرتا ہے۔ اللہ کیسے نہیں تمہاری دعا قبول کرے گا، اس کا تو نام ہی الوہاب ہے، یعنی عطا کرنے والا۔ تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ تمہاری سوچ ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر بنا نہیں سکتا، بلکہ آپ کبھی کبھار ایسی چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہیں جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا آپ کے پاس رہنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھیں، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے، اسی کا ساتھ ہے جو ہمیں ہر آزمائش میں ہمت، امید اور حوصلے دیتا ہے۔